کہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے اپنے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک وضائق بہ صدرک ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ تیسرا دعویٰ ہے کہ آپ حق پہ ہیں اور آپ پہ نازل ہونے والی کتاب بھی حق ہے، لہذا آپ تبلیغ جاری رکھیں۔ ان کے انکار کی وجہ سے آپ اللہ کے احکامات کو پہنچانے سے نہ روکیں۔ یہ اپنے کفر سے نہیں ہٹ رہے، یہ اپنا غلط عقیدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ شیطان کی پیروی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اپنے شرک اور اپنے رسم و رواج اور اپنے کفر کو، اپنی ضد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آپ حق کو کیوں چھوڑ دیں؟ ان کی وجہ سے، ان کے اعتراضات کی وجہ سے اور ان کے جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہے، تو آپ ان سے دل کو تنگ نہ کریں۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، آپ نہ چھوڑنے والے ہوں جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا، نہ اس کو چھوڑیں۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور اپنا سینہ بھی، دل بھی تنگ نہ کریں، یعنی اس سے اداس اور پریشان نہ ہوں۔ ان یقولوا، وہ اعتراض یہ کرتے ہیں، وہ کہتے یہ ہیں، لولا انزل علیہ کنز، قرآن آیا ہے تو کوئی خزانہ کیوں نہیں آیا؟ یعنی صحابہ کرام کی ماننے والوں کی حالت یہ ہے کہ 5 دن 7 دن کھانے کے لیے کچھ نہیں، غربت ہے، پریشانیاں ہیں۔ تو اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کے سچے رسول ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے، تو ان کے پاس پیسے کیوں نہیں؟ یہ دنیا کا معیار ہے حق اور باطل کا، اللہ کی راضگی اور ناراضگی کا، کہ جس کے پاس پیسے ہوں وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ پہ راضی ہے، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تکلیف ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، غربت ہیں، اسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے شاید اللہ ناراض ہے۔ جس کے پاس اولاد ہے، عہدہ ہے، پیسے ہیں، وہ سارے بڑا اللہ راضی سے، اس کا مطلب ہے فرعون پہ اللہ راضی تھا، نمرود پہ راضی تھا، قارون پہ راضی تھا، اور نعوذ باللہ حضور علیہ السلام پہ اللہ ناراض تھا، صدیق اکبر پہ ناراض تھا، حضرت ابو ہریرہ پہ ناراض تھا۔ تو یہ معیار نہیں ہے، یہ دنیا داروں کا معیار ہے۔ جس کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، اس سے بڑا کائنات میں مالدار کوئی نہیں۔ دیکھیں، آپ اپنی امانت یا اپنی چیز اسے دیتے ہیں جسے آپ اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، آپ جس کو اس کا مستحق سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی حفاظت کرے گا، آپ کو اس پہ اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ تو رب کو جن بندوں پہ، ان کے ایمان پہ، ان کے تقوی پہ یقین ہوتا ہے، انہیں اپنی کتاب کی سمجھ دیتے ہیں، ان کے حوالے کرتے ہیں اپنی کتاب۔ ایسے نتھو پھتو کے حوالے نہیں کرتے۔ ہم اپنی قیمتی چیز کسی پاگل کو، کسی راہگزر کو حوالے نہیں کرتے، اس کی پوری جانچ پڑتال کرتے ہیں، تو پھر کرتے ہیں۔ تو رب العالمین کے پاس تو علم کے خزانے ہیں، غیب کے خزانے ہیں، تو وہ جس کے سبب وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ،
اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے اپنے دین کی سمجھ دیتے ہیں. جس کو دین کی سمجھ مل جائے اللہ اس پہ راضی ہے. ہاں بندہ بعض اوقات اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، لیکن راضی ہو جانا چاہیے. صحابہ کی یہی تو صفت ہے کہ اللہ ان پہ راضی ہے. وہ کہتے ہیں فراضیہ عنا و ارضانا، کہ اللہ ہم پہ راضی تو ہم رب کی تقسیم پہ بھی. رب راضی ہو جائے تو جو اس کی قیمت بھی چکانی پڑے وہ سستی ہے. اگر رب کہہ دے کہ میں راضی ہوں، اسی لیے تو انہوں نے قربانی سے دریغ نہیں کیا کہ اگر ایک جان دینے سے یا وطن چھوڑنے سے یا اولاد قربان کرنے سے اگر رب راضی ہو جاتا ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پھر خزانہ کیوں نہیں؟ او جا معه ملکن، یا کوئی فرشتہ تصدیق کرنے والا آپ کے ساتھ نہیں آیا. اور دوسرے مقام پہ ہے کہ اللہ خود آئے، آپ ہمارے سامنے چڑھیں، وہی لے کے آئیں، ہمارے نام کا خط ہو، ہم خود اسے پڑھیں. حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، ہمارے نام کا خط آئے، ہمارے نام کا پیغام آئے اور ہم خود اسے پڑھیں. باقی حضور نہ جاگیردار بن کے آئے ہیں، نہ بادشاہ بن کے آئے ہیں، نہ وہ دنیا دار بن کے آئے ہیں. آپ کو ہم نے کیا بھیجا ہے؟ انما انت نذیر. ہم نے آپ کو لوگوں کو برائیوں سے روک کر برائیوں کی نشاندہی کرنے والا اور اللہ کے عذاب اور اللہ کی ناراضگیوں کی نشاندہی کرنے والا بنا کے بھیجا ہے کہ یہ کام اگر کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا اور تمہیں عذاب پہنچے گا. واللہ علی کل شیء وکیل. باقی سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ساری کائنات کا وکیل، ساری کائنات کے اختیارات کا مالک وہ اکیلا اللہ ہے. اس کی مرضی ہے، چاہے تو خزانے دے دے اور چاہے تو سارا کچھ روک لے، چاہے تو دشمنوں کو نواز دے اور اپنوں کو بھوک میں پیاس میں انہیں راضی کر لے. یہ اس کا فیصلہ ہے. یہ تو آپ کی نبوت کا بیان ہوگا کہ آپ خود سچے ہیں، لہٰذا آپ کو پریشان ہو کے ان کے انکار کی وجہ سے اس پروگرام کی تبلیغ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ایک درجے میں ان کا انکار، ان کے اعتراضات یہ آپ کے حق ہونے کی دلیل ہیں، کیونکہ آگے مثال دی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا ہے. تو نعوذ باللہ کیا موسیٰ علیہ السلام حق پہ نہیں تھے؟ یقیناً حق پہ تھے. تو ان کی امت، ان کی قوم کا رویہ ان کے ساتھ ایسا تھا، تو آپ بھی حق پہ ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کی قوم کا بھی رویہ آپ کے ساتھ ایسا ہی. دوسرا جو آپ پہ قرآن آیا ہے وہ کہتے تھے یہ قرآن خود بناتے، یہ جادوگر انہیں بتلاتے ہیں، یہ کہیں سے سن کے آتے ہیں، خود بناتے ہیں. ام یقولون افترا، یہ خود گھڑی ہوئی ہے. اللہ نے کہا آپ انہیں چیلنج کریں. قل فاتوا بعشر سور مثلہ. اچھا یہ سورہ ہود کتنویں صورت ہے؟ یہ قرآن کی جو ترتیب ہے اللہ کے ہاں بھی وہ یہی ہے، نازل آگے پیچھے ہوتا رہا ہے. ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب وحی ہے، اور ترتیب وحی یہی ہے. یعنی قرآن اسی ترتیب کے ساتھ اللہ کے ہاں موجود ہے، لوح محفوظ میں بھی اور رب کے ہاں بھی اور آسمان دنیا پہ بھی. تو اس سے پہلے کتنی صورتیں ہیں؟ 10. اس سے پہلے یہ 11ویں صورت سورہ ہود. تو سورہ ہود میں چیلنج کیا گیا کہ چلو پورا قرآن ہم نہیں کہتے، یہ 10 صورتیں بنا کے لے، جو فاتحہ سے لے کے اور سورہ یونس تک ہے. گھر میں جو بنانا ہے تو بنا کے لے ہو. اور پھر کہا گیا فاتو، سورہ بقرہ میں کیا کہا گیا؟ فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. پہلے قرآن کا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن
ولا لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ پہلے پورے قرآن کا چیلنج، پھر کہا اچھا چلو پورا نہیں تو 10 صورتیں، 10 نہیں تو ایک صورت بنا کے دیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ عرب والے جو شاعر تھے، سبع معلقات ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ہمارے درس نظامی میں، وہ 10 قصیدے ہیں جو انہوں نے لکھے جاہلی شعراء نے، اور پھر خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکا دیتے تھے کہ اس کے اندر کوئی غلطی نکالیں، اور پھر مختلف بڑے بڑے شاعر آتے اور اس میں جو ان کے معیار اور سٹینڈرڈ کے مطابق لفظ نہیں تھے اس کی نشاندہی کر جاتے تو ان کی تصحیح ہوتی تھی۔ یہ وہ 7 معلقات، وہ 7 قصیدے جو خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکائے گئے اور پھر عرب نے اس کی تصدیق کر دی، تو وہ ایک اتھینٹک حیثیت رکھتے ہیں وہ الفاظ کے، کون سا لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو مدارس میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے تاکہ عربی الفاظ کے معنی یاد ہو جائیں۔ تو ایسی کوئی کلام ہوتی تھی تو کوئی بندہ لکھ دیتا تھا۔ پھر بعض اوقات شاعر یہ کرتے تھے کہ ایک رباعی ہے تو اس کے 3 مصرے لکھتے ہیں، چوتھا نہیں لکھتے کہ بھائی کوئی بندہ آ کے اس کا چوتھا پورا کرے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کوثر نازل ہوئی تو اس کی 3 آیتیں، انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 3 آیتیں لکھ کے تو خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکا دی۔ بھائی اس کا کوئی چوتھا جملہ بنائے، قرآن نے 3 نازل کی ہیں، کوئی چوتھا بنائے۔ تو کہتے ہیں ایک عرب شاعر تھا پرانا بوڑھا، اسے لے کے آئے اور اس کے یہ جو بال تھے نا یہ بالکل آنکھوں کے اوپر آئے تھے، اس نے ایسے کر کے دیکھا اور پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تو فوراً اس کی زبان پہ آیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کی کلام نہیں، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کی کلام نہیں ہے، اس جیسی کلام کوئی بنانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو اللہ نے فرمایا فاتو بعشر، ایک اس سے کیا پتہ چلا، ایک صورت تو درکنار، ایک صورت کے مقابلے میں چوتھا جملہ بنانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ اور اس صورت کے حروف کی تعداد کتنی ہے؟ 48، 3 آیتوں میں 16 حروف ہیں، تو اتنی مقدار پڑھ لی جائے تو نماز ہو جاتی ہے، اتنی مقدار کی تلاوت کر لی جائے تو نماز۔ 3 آیتیں یہ، یا ایک آیت یا قرآن کا کوئی حصہ جو 48 حروف کے برابر ہو جائے تو اس سے نماز پڑھنا، اس کی رکعت ادا ہو جاتی۔ اور اتنی مقدار، ان کی ادائیگی کی مقدار یا اتنے الفاظ، اتنی درمیان میں بندہ رک جائے تو درمیان میں وقفہ کر دے تو سجدہ سہو ضروری ہو جاتا ہے، یعنی ایک رکن سے دوسرے میں بلا وجہ اس نے ڈیلے کر دیا ہے۔ اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ 3 تسبیحات کا جو وقت ہے نا، اتنی مقدار میں آپ ایک رکن سے دوسرے میں وقفہ کر سکتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ کریں گے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ نماز کا تسلسل ختم ہو گیا۔ یا مثلا ایک بندے نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی تھی تو اس نے درود نہیں پڑھنا تھا تو اس نے پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد، اتنا پڑھ دیا ہے تو یہ اتنی مقدار بن گئی ہے۔ اب اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ درود وہاں پہ نہیں پڑھنا تھا تو اس نے اتنا پڑھ دیا کہ اس سے درود کا تحقق ہو گیا، درود پڑھنا ثابت ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں جی ہماری اذان پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ حرج نہیں ہے نا، پھر 4 رکعتیں ہو جانی چاہیے۔ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہاں نہ کرنا سنت ہے، جہاں نہیں کیا وہاں نہ کرنا سنت ہے، کرنا جرم ہے۔
اور تمام فقہا نے لکھا ہے اگر جان بوجھ کے درود پڑھے گا نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ نماز پڑھے گا۔ یہ سجدہ صاحب کا مطلب کیا ہے؟ بھول کے پڑھے، یاد نہیں رہا پھر پڑھا سہون، اگر ارادہ تن پڑھے تو نماز ہوتی نہیں، حالانکہ کوئی جرم تو نہیں کیا، درود پڑھا ہے، کیوں نہیں ہوگی نماز؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ چھوڑا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اچھا ان کے پاس بڑی دلیل ہے، کہتے ہیں جی کتھا لکھے ہے جی درود پڑھنا جائز نہیں، پڑھتے آپ ہیں پوچھتے ہم سے ہیں، جو پڑھے دلیل وہ دے۔ 3 مؤذن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں رہے ہیں، مسجد قباء کا مؤذن، مسجد نبوی کا، بلکہ 2 مسجد نبوی کے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اور حضرت بلال، یہ مسجد نبوی کے 2 مؤذن تھے، اور ایک مسجد قباء کا، اور ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے۔ تو کسی مؤذن سے 14 کلمات کے علاوہ اذان ثابت ہے۔ سواڑی شین والی پارٹی یہ 14 تو بھی اتر نکل گئے ہیں۔ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، اور حی علی خیر العمل، تو یہ آگے نکل گئے۔ تو اذان میں زیادتی کرے، درمیان میں، اذان کے درمیان میں زیادتی کرے یا شروع اور آخر میں کرے، وہ درود کی صورت میں کرے یا غیر درود کی صورت میں کرے، وہ الفاظ اچھے ہوں یا برے ہوں اس سے تعلق نہیں ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے الفاظ ثابت ہیں قیامت کی صبح تک وہی رہیں گے، کوئی ان کے اندر آگے پیچھے نہیں کر سکتا، اور اگر آگے پیچھے کرے گا تو وہ اذان نہیں بنے گی، بلکہ جو اذان کے الفاظ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے اس میں کمی اور زیادتی کر دی ہے۔ اسی طرح جس طرح 3 رکھتے ہیں تو آپ نے 4 کر دی ہیں، 4 تھیں تو 5 کر دی ہیں، 5 تھیں 3 تھیں تو 2 کر دی ہیں، تو نماز ختم ہو گئی۔ اسی طرح اذان بھی ختم ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ 10 صورتیں اس قسم کی لے ہو مفتریات، تم بھی بڑے شاعر ہو، بڑے پڑھے لکھے ہو، اور پھر ہم تمہیں چیلنج دیتے ہیں اکیلے نہیں، میرے پیغمبر نے تو آپ کہتے ہو نا اکیلے بنائی ہیں، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، ایک اللہ کو نہیں بلانا، کیونکہ اللہ کو تو مانتے نہیں ہو نا، اللہ کی کلام کو نہیں مانتے، اللہ کے پیغمبر کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کو نہیں مانتے۔ وہ جتنے بابے ہیں نا، پیر ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لو، اور پھر جنات کو بھی اکٹھا کر لو، سارے انسان بھی اکٹھے ہو جائیں اور سارے جنات بھی اکٹھے ہو جائیں۔ من استطعتم من دون اللہ، جہاں تک تمہاری پہنچ ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ کوئی اور بھی قرآن کی طرح کی کلام بنا سکتا ہے تو پھر بنا کے لے آؤ، لیکن تم قیامت کی صبح تک لا سکتے نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب اس سے آگے آئے گا کہ کلام لے آؤ گے، لیکن اس کے اندر جو پیغام ہے وہ بتلاتا ہے کہ یہ کلام سچی ہے۔